السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی فش، جو کہ سردیوں میں بہت زیادہ سب کو پسند ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں فرائی فش بنا رہی ہوں، سالن نہیں بنا رہی ہوں۔ اور یہاں اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا یہ پانی وغیرہ نکل جائے، اور اب یہ اچھے سے ڈرائی ہو چکی ہے۔ اور اب میں اس کی میرینیشن کروں گی، اور اس میں کچھ ایکسٹرا سپائسز وغیرہ نہیں ایڈ کروں گی، کیونکہ جو میرے ہسبینڈ فش لاتے ہیں نا، وہ ساتھ میں ایک مسالے کا پیکٹ دیتے ہیں جو کہ اس کے اندر سب چیزیں ہوتی ہیں، بس میں وہ لگا دیتی ہوں، اور نمک، وائٹ ونیگر اور سویا سوس ایڈ کر دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ڈالتی میرینیشن میں۔ پھر یہ ہے کہ میں اس کو 1-2 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی، اور پھر اس کو فرائی کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں جس سے بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے فش۔ جب آپ اس کو فرائی کرنے لگے نا، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2-3 چمچ بیسن لینا ہے، اور اس میں کٹی ہوئی لال مرچ، نمک یہ ایڈ کر کے اس کو پیسٹ سا بنا لینا ہے، اور پھر اس کو فش کے اوپر اچھی طرح سے لگا دینا ہے، اور پھر آپ نے فرائی کرنی ہے۔ اس سے اتنی اچھی فش بنی تھی یہ، اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے اس کی میرینیشن کی ہے نا، عام نارمل اگر میں یوں ہی اس کو فرائی کر دیتی نا، تو اس کے سارے اسپائسز آئل میں چلے جاتے ہیں فرائی کرتے ہوئے، تو وہ فش کے اندر اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں آتا۔ لیکن یہ بیسن کی آپ ہلکی سی یہ کوٹنگ کر دیتے ہیں نا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے جو مسالے وغیرہ ہیں نا، وہ فش کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آئل میں نہیں جاتے، اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جناب آج ایک ٹاپک پر بھی بات کریں گے، جو کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے نا، جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اور اس پہ خوش رہنا چاہیے۔ اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں سے ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی جو کہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو آپ سب سے پہلے تو جو میرے چینل پہ نیو سبسکرائبر آئے ہیں، ماشاءاللہ ان کا بہت بہت شکریہ، اور میں ان کو بہت پیار سے ویلکم کرتی ہوں جی، اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیں۔ اور جو پہلے سے میرے پیارے سے سبسکرائبر موجود ہیں، ان کی تو میں پہلے سے ہی شکر گزار ہوں وہ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، اور ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں جی، آ جاتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک یہی ہے کہ دیکھیں، ہمیں بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چیزوں سے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن ہماری شکایتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے، ہم خوش نہیں ہوتے کسی بھی حال میں۔ ہمارے پاس چاہے کچھ بھی ہو، اچھے سے اچھا ہم پہن رہے ہوں، کھا رہے ہوں، ہمارے پاس اچھی جاب ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، اولاد ہے، لیکن ہم پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہم اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اور بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، اس کے پاس زیادہ بڑی گاڑی ہے، مجھے زیادہ بڑی گاڑی چاہیے، اس کا گھر بڑا ہے، میرا بھی گھر بڑا ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں میں ہم اتنے الجھ گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں، اور اس پہ شکر تو ہم جب کریں گے نا، جب ہم اس کو دیکھیں گے، اس کا ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ یہ ہے کہ میری شادی کو اس وقت 2-3 سال ہی ہوئے تھے، اور اب اس واقعے کو تقریباً ہو گئے ہیں 13-14 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ تو میں کراچی جا رہی تھی، کیونکہ میں پنجاب سے ہوں، ملتان سے ہوں، تو شادی میری کراچی میں ہوئی تھی۔ تو ٹرین میں جیسے ہم لوگ جا رہے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ، تو ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان نا، گاڑی جیسے رکتی ہے جگہ جگہ اسٹیشن پہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہیں پہ زیادہ دیر ٹھہرتی ہے، کہیں پہ جو چھوٹے اسٹیشن ہوتے ہیں تھوڑی دیر رکتی ہے، تو وہاں پر نا ایک نوجوان جیسے ٹرین میں آیا، تو وہ اس کی ایک سائڈ مجھے نظر آ رہی تھی، تو وہ بہت ہی زیادہ، ایک ہوتا ہے نا ینگ ایج کا لڑکا تھا، اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا فیس ایک سائڈ سے مجھے نظر آ رہا تھا، بہت ہی ینگ اور خوبصورت نوجوان وہ چڑھا۔ میں تو اس کو شاید ایک پیسنجر سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تھوڑا آگے آیا تو وہ وہیں سے اس نے جیسے نا مانگنا شروع کر دیا، اور وہ ساتھ ساتھ لوگوں کے گزرتا جا رہا تھا اور سوال کرتا جا رہا تھا۔ تو اسے دیکھ کے مجھے تھوڑا یہ فیل ہوا کہ دیکھیں، بلکہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بولا
کہ یہ اتنا ینگ ہے اور یہ کیوں کما نہیں لیتا، جیسے ایک ہوتا ہے کہ مزدوری کر لیتے ہیں، جاب نہیں مل رہی ہوتی تو اس طرح مانگتا ہوا وہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ دیکھیں ایک محنت مزدوری جوان انسان تو کر ہی سکتا ہے نا، تو یہ بجائے ہاتھ پھیلانے کے اور اس طرح ٹرین میں مانگ رہا ہے، تو مجھے بہت عجیب لگا اور بلکہ مجھے اس پہ تھوڑا سا یہی ہوا کہ دیکھو یہ آسان اس کو لگ رہا ہوگا کہ بس میں لوگوں سے سوال کر رہا ہوں اور بس مجھے محنت نہیں کرنی پڑ رہی۔ بہرحال وہ جیسے جیسے آگے آتا گیا اور جیسے پھر وہ ہمارے پاس بھی آیا، اور جیسے ہی وہ پلٹا مجھے تو وہ اس کے فیس کی ایک سائڈ نظر آ رہی تھی نا، کیونکہ وہ جیسے ہی دروازے سے آیا تھا ٹرین کے داخل ہوا تھا، وہ وہیں سے ہی اسی اینگل سے ہی اس نے لوگوں سے مانگنا اسٹارٹ کر دیا تھا، تو وہی اینگل اس کا مجھے نظر آ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ ہماری سائڈ پہ آیا اور ہمارے بالکل قریب آ کے اس نے سوال کیا تو اتنا مجھے عجیب لگا، آپ یقین کریں اس کے فیس کی ایک سائڈ ایسا بس سمجھ لیں کہ اس کے ناک کے بعد جیسے جو دوسرا فیس کی ایک سائڈ تھی، اس کی آنکھ، اس کے ہونٹ اور اس کے گال، چیکس وغیرہ نیچے تک کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی جگہ ایک بالکل ایسے جیسے لوتھڑا سا ایک ہوتا ہے دو، ایک آنکھ والی سائڈ پہ اور ایک نیچے گال والی سائڈ پہ، اس طرح بس وہ ایسے لٹکا ہوا سا، اور اوپر اس کی سکن تھی۔ اتنا مجھے دیکھ کے عجیب سا بھی لگا اور ایک خوف سا بھی آیا، اور ایک دوسرے ہی مطلب پل میری سوچ بھی بدل گئی کہ اچھا تو یہ اس لیے مانگ رہا تھا۔ اور اتنا یہ مجھے واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے کہ دیکھو ایک سائڈ اس کی اتنی خوبصورت تھی اور بالکل جیسے ایک ہوتا ہے اچھا گڈ لکنگ ایک آدمی لڑکا ہوتا ہے اس طرح، اور دوسری سائڈ اس کی اس طرح تھی، اور مجھے اتنا فیل ہوا، میں نے کہا دیکھو اس وجہ سے یہ کہیں جاب بھی نہیں کر پاتا ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ جب کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، کام کے لیے جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے جب آپ ملتے ہیں تو سب سے پہلے نظر ہمارے فیس پر آتی ہے سامنے والے بندے کی۔ اگر وہ اس طرح ہو، اللہ نہ کرے کسی کا، تو دیکھیں پھر وہ کیا اس کو کوئی جاب دے گا۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے سوسائٹی میں تو اتنا لوگ ان چیزوں سے کراہیت بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے دیکھنے میں اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، تو آس پاس کے لوگ بھی نہیں اس طرح کام کرنا پسند کرتے، کوئی اس طرح کا اگر مسئلہ ہو کسی کے ساتھ۔ تو یہ پھر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے یہ واقعہ، اور میں یہی سوچتی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہمیں خوبصورت بنایا ہے، مکمل بنایا ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پھر بھی ہم پتہ نہیں کس راستے پر چل پڑیں اور ہمیں اور مزید کیا چاہیے۔ بس یہ ایسا قصہ ہے کہ جب بھی میں یہ یاد کرتی ہوں نا، ایک عجیب سی میری سوچ میں وہی شکل آ جاتی ہے، اور پھر مجھے فیل یہی ہوتا ہے کہ دیکھو کیونکہ نا کچھ میلز بھی اسی طرح ہوتے ہیں جو ہر وقت ناشکری کرتے رہتے ہیں، اور جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہوتا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم فیمیل بھی ہیں، اور زیادہ تر نا فیمیل کے اندر یہ عادت زیادہ ہوتی ہے ناشکری پن کی اور شکایتیں کرنے کی، جیسے ایک ہوتا ہے نا فیمیل میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ اور کچھ ہمیں ٹینشن لینے کے لیے نہیں ہوتا نا، تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا رنگ سانولا ہے، ہمارا رنگ اچھا نہیں ہے، ڈارک ہے، فلاں کو تو اتنا گورا رنگ ہے، وہ تو اتنی حسین ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے، میں نہیں ہوں، میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں، یا میرا ویٹ زیادہ ہے، میری فرینڈ بہت سلیم اینڈ سمارٹ ہے، میں اچھی نہیں ہوں۔ ہم اس طرح کی باتوں میں الجھے ہوئے، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کم از کم ہمارے ہاتھ پاؤں مکمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، منہ سے ہم بول سکتے ہیں، زبان سے، کانوں سے سن سکتے ہیں۔ کتنے ایسے آپ دیکھیں جن کے پاس صحت سے بڑی میں کہتی ہوں کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا تو اس کا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے نا وہ کم ہے۔ اگر آپ نے اپنی جیسے ہم صحت کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اس کو کچھ ویلیو ہی نہیں کرتے، کہ ہمیں احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ہم بیمار نہیں ہوتے۔ بس سمپل سی بات ہے، دیکھیں جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں نا، تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل صحت مند انسان بنایا ہے،
کیونکہ وہاں پر کتنے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ بعض تو جیسے ہوتا ہے نا کہ چھوٹی موٹی بیماری میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے ہم بچوں کو لے کر کبھی جاتے ہیں، بخار وغیرہ ہو گیا، بس وہ دوائی دی ٹھیک ہو گیا۔ کچھ پیشنٹس تو اتنے یعنی کہ ان بیماریوں کا نام بھی لینے کا مطلب دل ڈرتا ہے کہ بھئی دل نہیں کرتا کہ بھئی اتنی وہ عجیب خطرناک بیماریاں لگتی ہیں کہ ہم ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، ان میں مبتلا ہیں اور کئی سالوں سے ہیں، اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، ہاسپٹلس کے چکر کاٹ رہے ہیں، ہر چیز سے انہیں سب سے زیادہ قیمتی صحت ہی لگ رہی ہوتی ہے اس وقت، اور ہمیں اس صحت کا اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بس میں یہی کہوں گی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں، اور جتنا بھی کریں گے اتنا ہی کم ہے، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ویلیو کریں، اس کو اہمیت دیں اور اس پر صبر کریں۔ چلیں جی، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔